السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندائے مدارس یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ندائے مدارس یوٹیوب چینل۔ تو جو ساتھی اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیوز آپ کو پہنچانے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تحریر پیش کر رہا ہوں۔ وہ تحریر مولوی کے حوالے سے ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مولویوں کو آج کس نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کیا کیا لوگوں کے دماغ میں خراب ذہنیت پیدا ہو گئی ہے کہ مولوی کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تحریر ہے مولوی کے حوالے سے کہ ایک مولوی جو ہے ایک چکن فروش کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان، وہ جو مولوی تھا وہ چکن فرائی کی دکان پر پہنچا، سفید پوش، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، آنکھوں پر عینک لگائے دکان میں داخل ہوا۔ دکان پر کافی بھیڑ تھی، لوگوں کی آوازوں سے دکان گونج رہی تھی، بھائی 1 کلو گوشت دینا، بھائی 3 کلو گوشت دینا۔ جیسے ہی نوجوان داخل ہوا، چکن فروش سارے گاہک کو چھوڑ کر اس نوجوان سے مخاطب ہوا، جی آدھا کلو گوشت جو۔ نوجوان نے کہا کہ مولوی نے کہا کہ آدھا کلو گوشت دو، تو چکن فروش نے فوراً بہترین گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور بوٹی بنا کر دے دی۔ نوجوان کا مطلب یعنی مولوی نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو چکن فروش نے لینے سے انکار کر دیا۔ نوجوان نے کہا، جاوید بھائی آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ چکن فروش مسکرا دیا اور نوجوان دکان سے باہر نکل گیا۔ لوگ گلے شکوے کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں اور چکن فروش کو چربی چڑھی ہے کہ گاہک کی قدر نہیں کرتا۔ میرا تجسس بڑھا، میں دکان خالی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گاہک نمٹا کر جیسے ہی چکن فروش فارغ ہوا، میں نے کہا 2 کلو گوشت چاہیے۔ پھر میں نے پوچھا، ابھی جو نوجوان آپ کی دکان سے گوشت لے کر گیا وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار لگتا ہے؟ سارے گاہک کو چھوڑ کر آپ نے سب سے پہلے اس کو گوشت دیا، وہ بھی آدھی کلو۔ چکن فروش نے مسکرایا اور بولا، جی نہیں۔ میں تعجب میں پڑ گیا اور پوچھا تو پھر چکن فروش بولا، وہ میری مسجد کے امام صاحب ہیں۔ جو شخص میری آخرت بنانے کی فکر میں رہتا ہے اور جس نے میری نمازوں کی ذمہ داری لے رکھی ہے، میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہے، کیا دنیا میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کروں؟ میں نے کہا، اوہو اچھا، مگر تم نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ چکن فروش پھر مسکرایا اور بولا، کیا تمہیں نہیں پتا مسجدوں کے اماموں کو کیا دیا جاتا ہے؟ اتنے کا تو صاحب آپ کو مہینے میں سگریٹ جاتے ہوں۔ میں سوچنے لگا، واقعی بات میں تو دم ہے۔ چکن فروش پھر بولا، صاحب یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بازار کی تمام دکان والوں نے یہ متفقہ فیصلہ لیا ہے کہ مولانا صاحب سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے۔ صرف میں ہی نہیں، یہ نائی، یہ جنرل اسٹور والا، ٹیلر، وہ ڈاکٹر صاحب، کرایہ والا، دودھ والا اور سبزی والا، کوئی ان سے پیسہ نہیں لیتا۔ بھائی اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور پھر مسکرا کر کہا، صاحب آدھی کلو گوشت کے بدلے جنت زیادہ منافع کا سودا ہے، یہ لیجیے آپ کے گوشت کی تھیلی۔ میں نے پیسے چکن فروش کی طرف بڑھائے اور کہا، پر بھائی میں تو جاب کرتا ہوں، کاش میں بھی آپ لوگوں کی طرح ان مولوی صاحب کی کوئی مدد کر سکتا۔ چکن فروش نے کہا، بہت آسان ہے، سامنے گلی میں مولانا نے سائیکل بننے کے لیے دی ہے، آپ دکان والے کو چپکے سے بل کا ادا کر دیجئے اور اسے کہہ دیجئے کہ مولانا سے پیسے نہ لے۔ میں مسکرایا اور دکان سے نکل گیا۔ اس چکن فروش سے آج مدد کا ایک نیا سبق جو سیکھا تھا، یاد رہے کہ ان مولویوں میں بھی ہماری طرح کچھ برائیاں ہوں گی، لیکن اس انٹرنیٹ کے دور میں ہمارے دین کے ورثہ کے مکمل محافظ ہیں۔ جیسے 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت اس امت کے علماء کو دی تھی، بنی اسرائیل کے علماء کی طرح انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا۔ آئیے ہم بھی دینداروں کی اسی طرح مدد کریں جیسے چکن فروش نے سکھایا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اماموں کی قدر کریں گے اور علماء کی قدر کریں گے۔ شکریہ، اس ویڈیوز کو عوام تک پہنچانے میں آپ کی مدد ہے۔